نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین کی پارہ نمبر 17 ہے اور سورہ انبیاء ہے اور آیت نمبر 78 ہے۔ تو اور داؤد علیہ السلام وہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام اس جب یحکمانی حکم سے ہے، حکم ہوتا ہے فیصلہ، دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی میں الحرسی، حرس کہتے ہیں کھیتی کو، اس جب نفشت، نفشت جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے اور اس میں سے جو اردو کا لفظ نکلتا ہے وہ ہے منتشر، ٹھیک ہے جی، منتشر، نفشت منتشر ہو گئی۔ تو اس نفشت جو ہے وہ رات چر گئی، جیسے بکریوں نے رات کو بغیر چرواہے کے چر لیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ فی ہی اس میں غنم، غنم غنم کہتے ہیں بکریوں کو، القومی ایک قوم کی، وکنہ اور ہم تھے، لی حکمہم، ل میں نے البتہ اور حکم فیصلہ اور ہم ان کا فیصلہ، ان کے فیصلے کے وقت شاہدین، شاہد یعنی کہ گواہ، اور یہاں مراد لی جا رہی ہے موجود، تو ایک ہی بات ہے، آپ گواہ لکھ لیں، شاہد کہہ لیں، موجود کہہ لیں۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو، جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے، ان میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھی، ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ اب یہاں پہ کچھ واقعہ ایسے آتا ہے، اس میں جو نیا لفظ ہے نا وہ ہے نفش، نون سے نفش، اس کے مطلب ہوتا ہے کہ رات کے وقت بکریوں کا بغیر چرواہے کے چرنے کے لیے منتشر ہو جانا، سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بکریوں کا ریوڑ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چرواہا ہوتا ہے، تو وہ ان کو ہانگ ہانگ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ میں جو نقش لکھا جا رہا ہے وہ یہی ہوا کہ کچھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ رات کے وقت کچھ بکریاں بغیر چرواہے کے، یعنی کہ بغیر اپنے گارڈ کے، بغیر اپنے وہ جو ان کا آنر تھا، خود ہی کسی کوئی کھیت میں گھس کے انہوں نے چرنا شروع کر دیا۔ اور ہوا کچھ یوں، یہ کچھ واقعہ یوں تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں کسی کی کھیتی میں چلی گئی اور رات کے وقت اس کو انہوں نے چر کے، یعنی کہ وہ کھا پی کے اجاڑ دیا۔ کھیتی والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور آپ نے مدع علیہ، یعنی کہ جنہوں نے جن کے اوپر ان کو بلایا، اور اس نے اس واقعے کا اعتراف کیا۔ اب انصاف اور قانون جو تھا وہ یہ تھا کہ پورا ہرجانہ بکریوں کے مالک پہ پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں جو ایک قانون بنتا ہے اس کو ہم حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دن کو باغوں کی نگہبانی باغ والوں کے ذمے ہے اور رات کو جو مویشی خراب کر دے تو ان کے مالک ان کا ہرجانہ دیں، یعنی کہ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اسی حدیث کے مفہوم کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ذہن میں جو، یہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے تھے، لیکن یہی ایک جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا کہ اس طرح ہو تو پھر اس طرح ہونا چاہیے۔ تو شرعی قاعدے کے مطابق اب یہ بات اتفاق کی ہوئی کہ جتنا کھیتی کا نقصان ہوا تھا اس کی قیمت کے لگ بھگ بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ آپ کو واقعہ سمجھ آ رہا ہے کہ سوری ایک واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کی جو بکریاں تھیں رات کے وقت کسی دوسرے کے باغ میں گھس کر ان کی ساری کھیتی خراب کر گئی، مطلب ان کی فصل اجاڑ دی۔ اب وہ جب جس کی فصل اجڑی تھی وہ مقدمہ جب لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دیکھا کہ جتنا اس کھیتی کا نقصان ہوا تھا اتنی قیمت کی بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں والا اپنی بکریاں کھیتی کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اب حضرت سلیمان بھی پاس موجود تھے،
انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والی کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن رہیں گی اور کھیتی والا ان کی پرورش کرے گا، ان سے دودھ اور اون اور دوسرے فائدے حاصل کرے گا، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کرے گا، ان کو اریگیشن کرے گا، یعنی کہ آب پاشی کرے گا، تاکہ جو کھیتی جو خراب ہو گئی تھی وہ پہلے والی حالت میں آ جائے، اور جب کھیتی پہلی والی حالت میں آ جائے گا تو بکریوں والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں گی، اور اس سے کھیتی والے کے نقصان کی تلافی بھی دور ہو جائے گی اور بکریوں والے کا بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اب حضرت سلیمان کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سجایا تھا، یعنی کہ جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آیت نمبر یہ اس کے ساتھ ہی ہم جو میں نے خیر پورا واقعہ بیان کر دیا ہے، اور اگلی آیت اسی ساتھ ہی ہے، آیت نمبر 69 کو آپ دیکھیں، 79 کو، فَفَهَّمْنَاهَا، فَفَهَّمْنَاهَا، پھر سمجھا دیا۔ یہ اس میں اردو کا لفظ کیا نکلتا ہے، کون بتائے؟ فَفَهَّمْنَاهَا، جی فہم، فہم تفہیم، بالکل جی بالکل، فہم از دا گڈ آنسر۔ تو فافا بس فہم دیا ہم نے اس کو، اب اس کو توڑے نا، فا بس، پھر ہم نے فہم دیا اس کو سلیمان کو، وہ کلن اور دونوں کو، آتینا دیا ہم نے، حکمن حکم، و علمان اور علم، وسخرنا، سخرنا اردو کا لفظ مستقبر سے، اور مسخر کیا ہم نے معا ساتھ داؤد کے ساتھ، الجبال، جبال کہتے ہیں، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، وہ یسبحنا سبحان سے ہے کہ وہ تسبیح کرتے تھے، وہ طیرا، طیر کہتے ہیں پرندوں کو، وَكُنَّا اور ہم تھے فاعلین کرنے والے۔ یہ دو تین لفظ اگلے صفحے میں چلیں گے، بہرحال اس کا با محاورہ کرتی ہوں میں۔ اور تو ہم نے فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہم نے دونوں کو حکم، یعنی کہ حکمت اور نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا، اور ہم بھی ایسا ہی کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بیٹے نے فیصلہ دیا، ایک باپ نے فیصلہ دیا اور ایک بیٹے نے فیصلہ دیا، اور باپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور سلیمان اپنے بیٹے کے فیصلے کو اپنے فیصلے سے مقدم ٹھہرایا۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز ہمیں بچوں کی باتیں بھی سننی چاہیے۔ سم ٹائم آپ کے بچے کچھ ایسی عقل مندانہ بات، کوئی ایسی چیز کہہ دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، ہاں کہ یہ ایسی بات، اتنی سمپل بات تھی۔ سم ٹائم بچے اپنی بہت معصومیت میں بہت پیاری اور گہری بات بھی کہہ جاتے ہیں، اور کبھی سم ٹائم بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت اور سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اکثر والدین کو بات سمجھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کی بات بتا رہے ہیں کہ فیصلہ وہ کرنا چاہیے کہ جو زیادہ بہتر ہو۔ ہمیں اس انا میں اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے اگر والد صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور بیٹے نے بہتر فیصلہ کیا، والد کے لے میں ضد پہ اڑ جائے، میں بڑا، میرا فیصلہ مانو، میں کوئی چھوٹے کی بات مانوں۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بینگ آ فادر، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا زیادہ فیصلہ بہتر لگا، تو انہوں نے اپنے فیصلے کو چھوڑ کر ان کا فیصلہ مان لیا۔ اور ان کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے کھیت کا بہت نقصان کیا ہے، اور کھیت کا نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر ہے، تو یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بہترین فیصلہ کیا جس میں دونوں پارٹیز کا حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ حرج کیا نہیں تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بکری والا ہے اپنی بکریاں فار دا ٹائم بینگ کھیت والے کو دے دے، اور وہ کھیت والے کی کھیت کے ساتھ اس کی ہیلپ کرے، اس کو دوبارہ سے اس کو کھیت کو ٹھیک کرے، اس کو پانی لگائے، اس کی جو کھیت کا جو بھی مطلب جو نقصان تھا، جو فصل اجاڑی تھی اس کو ٹھیک کرے، دیکھ بھال کرے، اور جب اس کی دوبارہ فصل تیار ہو جائے تب تک وہ اس کھیت کو ٹھیک کرنے میں کھیت والے کی مدد کرے، اور جب اس کا کھیت ٹھیک ہو جائے
تو پھر وہ اپنی بکریاں واپس لے سکتا ہے، اور ان دا مین وائل جو کھیت والا ہے ان بکریوں سے دودھ بھی حاصل کر سکتا ہے، ان سے اون بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو بھی کوئی جانوروں کے جو فائدے بکریوں سے وہ حاصل کرتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا، ایونچولی دونوں کا نقصان نہیں تھا، یعنی کہ کھیت والے کو بھی اپنا جس کو کہتے ہیں جرمانہ مل گیا، ٹھیک ہے، اور بکری والا بھی بے شک اس کا ان انٹینشنلی، یعنی کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، کیونکہ جانور ہے، بکریاں دوسرے کی کھیتی میں گھس گئیں، تو اس کا بھی حرج نہیں ہوا کہ ایونچولی اس کو بھی اپنی بکریاں واپس مل گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ بادشاہی اور درویشی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں شان و شوکت دی، بے شمار آزمائش اور فتنوں سے گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے رہے۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور وسائل اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سلیمان نے جو ابھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، اپنی جو رائے پیش کی وہ زیادہ درست اور کریم، یعنی کہ عدل کے زیادہ قریب تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہی کے رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور یہ جو تھا وہ بہترین فیصلہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے ہیں وہ ان کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نبی تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ یعنی کہ بہترین ڈسیزن پاور عطا کی، اس کے ساتھ علم نبوت بھی دیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تھوڑا سا اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس پہ وہ اس پہ قائم نہیں رہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو قبول کر دیا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا، پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ ملامت نہیں کی، اگرچہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتے تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں سمجھتا کہ قاضی لوگ تباہ ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو تو درست فیصلے پہ تعریف کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اجتہادی غلطی پر معذور رکھا، یعنی کہ ان کو کسی طرح کی سرزنش نہیں کی، ان پہ ان کو مطلب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو کسی طرح کا ان کو ڈسہارٹ نہیں کیا۔ اور حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر مطلب ایک انسان ہونے کے باوجود اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو بھی اس کو 1 اجر ملے گا، یعنی کہ انٹینشن حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی بری نہیں تھی، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بری تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بہترین جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ اور حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی ہے۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچانے کے باوجود غلط فیصلہ دے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائے۔ یہ ابو داؤد کی ایک مستند ایک اوتھینٹک حدیث میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اجتہاد کرنے کو، فیصلہ کرنے کو، یعنی کہ جو جج کا ایک جو آپ کا ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ ان انٹینشنلی اگر اس سے کوئی فیصلہ بہترین نہیں بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی گڈ فیتھ پر اس کو پھر بھی اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ ساتھ میں آپ کی شیئر کرتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں، ان میں ایک بچہ تھا، یعنی کہ 2 بنی اسرائیل کی 2 عورتیں تھیں، دونوں کا ایک بچہ تھا، تو وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا کے لے گیا۔ اب دونوں آپس میں لڑنے لگی، ایک نے کہا تیرے بچہ لے گیا، دوسرے نے کہا نہیں تیرا بچہ لے گیا۔ آخر دونوں فیصلہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بچہ بڑی عمر والی کو دلا دیا، اور پھر یہ دونوں سمجھ آ رہی ہے، یعنی کہ میں نے ایک جیسا کو کھیت والا واقعہ بیان کیا نا وہ تو اس قرآن میں ہے، دوسرا جو میں واقعہ اور بیان کر رہی ہوں وہ بھی بخاری کی یعنی کہ اوتھینٹک احادیث میں آتا ہے، وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک 2 عورتیں تھیں، دونوں کا ایک بچہ تھا، تو ایک بائی چانس ایک بھیڑیا ایک بچہ ان کا اٹھا کے لے گیا۔ اب ایک بچہ جو رہ گیا اس پہ عورتیں جھگڑنے لگ گئیں
وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے، وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ جھگڑا کرنے لگ گیا کہ جو بھیڑیا جس بچے کو اٹھا کے لے گیا وہ تیرا بچہ ہے، یعنی کہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو کلیم کرنے لگی کہ تمہارا بچہ ہے۔ اب یہ مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے بچہ جو تھا، جو ایک بچہ بچ گیا تھا، ان کو بڑی عمر والی کو دے دیا، اور پھر یہ دونوں عورتیں دوبارہ فیصلہ کرنے حضرت سلیمان کے پاس گئی اور اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس وقت حضرت سلیمان صرف 11 برس کے تھے۔ امیجن کریں آج کل کے ہمارے 11 برس کے بچے کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے ایسی آپریٹرز کے۔ تو وہ 11 سال کے بچے تو آج کل صرف انہی چیزوں سے باہر نہیں نکلتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اتنا فہم عطا کیا تھا، ابھی صرف 11 سال کے۔ انہوں نے حکم دیا ایک کلہاڑی لاؤ، میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ ان کا فیصلہ تھا۔ آپ کو سننے میں بڑا بروٹل لگ رہا ہے بڑی ظالم سی بات ہے۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ اس بچے کو ایک کلہاڑا لاؤ، میں دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کر دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر کم عمر والی عورت بولی اللہ آپ پہ رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اس بڑی عمر والے کا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ چھوٹی عمر والے کو دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لحاظ سے جو بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا، ایک تو وہ بڑی تھی اور دوسرا بچہ اس نے قبضے میں کیا ہوا تھا، لیکن جو فیصلہ حضرت سلیمان نے دیا وہ عین فطرت انسانی کے بیسک انسٹنکٹ کے مطابق تھا، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دونوں کو دینے کا فیصلہ کیا، حقیقی ماں جو چھوٹی عورت تھی، عمر کی عورت تھی، فوراً اپنے بچے کے 2 ٹکڑے ہونے پہ تل ملاؤ، اس نے سوچا کہ میرا بچہ زندہ رہے، ہاں میرے پاس رہے یا کسی کے پاس رہے، تو فوراً کہنے لگی کہ بچہ اس بڑی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ لیکن بڑی عمر والی عورت خاموشی سے یہ فیصلہ سنتی رہی، اس کا بچہ تھا ہی نہیں، اسے اس تکلیف کا احساس ہی نہیں تھا۔ اور یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے کر بچہ اس کو دلا دیا۔ اور فیصلے کے وقت ایسی باتیں سوچ بوجھ کرنا حضرت سلیمان کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، یہ فیصلہ، یہ ڈیسیژن پاور، یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب آپ کو بات سمجھ میں کہ 2 واقعات ہم نے بیان کیے، اور ان دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ دونوں نبی تھے، باپ بھی اور بیٹا بھی، لیکن جو درست فیصلہ تھا اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور اسی چیز کو نافذ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جو بات ہمیں کرنے کا بات اور عملی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ سم ٹائم آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑی صاف ستھری سیدھی بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اسی میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم نے یہاں پہ دیکھا اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے مقدمے کے بعد کا، اس میں جو کچھ اور معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خشک الہانی دی تھی، اور کہتے ہیں کہ لہن داؤدی کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا تھا کہ آپ کی آواز اس قدر سریلی اور خوشگوار تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے آپ جب پڑھتے تھے تو پوری کائنات جھوم جاتی تھی، بجت میں آ جاتی تھی، پہاڑوں میں آواز گونج پیدا ہوتی تھی، اور لگتا تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد اور ثنا کر رہے ہیں۔ اور یہی حال طیور یعنی کہ پرندوں کا بھی تھا۔ اور جب آپ حمد و ثنا کرتے تو پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو نہایت خوش الحان تھے، اپنی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک آپ کی تلاوت سنتے رہے، اور جب انہوں نے تلاوت ختم کر لی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا ایک حصہ ملا ہے۔ یہ بھی بخاری کی احادیث میں سے ایک احادیث کا مفہوم ہے۔ اور آپ کی خوش الحانی اور آپ کی تسبیحات میں پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ دینے کا ذکر سورہ سبا میں بھی آیا ہے، سورہ سعد میں بھی آیا ہے۔ اور پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کیسی تھی کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہمنوا بن جاتے تھے، یہ جو ساری کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جان سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب یہاں ہم نے ابھی پڑھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جو خصوصیات دی تھی، جو ہم نے آیت نمبر 79 تک پڑھی، وہ کیا تھی کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور جب آپ اپنی آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف میں پڑھتے تھے
تو پرندے اور پہاڑ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ نیکسٹ میں آتا ہے وہ علم نہ ہو. یہ میں نے پیج شیئر کیا, وہ آپ دیکھیں. علم نہ ہو, یہ جو پہلے دو لفظ ہیں نا ہم پڑھ چکے, وہ تئی پرندے, و کننا فاعلین, اور ہم تھے کرنے والے. آگے آیت نمبر 80 شروع ہوتی ہے, وہ علم نہ ہو. علم نہ, علم علم دیا, نہ ہم نے ہوں اس کو, ہم نے علم دیا اس کو. صنعتا, دیکھیں کتنا آسان ہے, علم اور آگے صنعت. اور صنعت کیا ہوتا ہے؟ انڈسٹری. انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ کاریگری. کاریگری کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو بنانا. تو مراد یہاں پہ صنعتا بنانا. لبوسن, لبوسن اردو میں بھی لباس. لکم, ل میں نے لیے اور کم تمہارے. لتحسناکم, لتحسناکم, یہ لفظ ہے احسان سے. احسان وہ احسان وہ والا نہیں جو احسان ہم کرتے ہیں, یہ سواد والا ہے, یعنی کہ الف بے سواد. یہ احسان یہ ہوتا ہے بچائے رکھنا. ٹھیک ہے, اس کو انڈر لائن کر دیں. لتحسناکم, تاکہ وہ بچائے تمہیں. من باسکم, باس کہتے لڑائی, اور کم تمہاری. فہل, بس کیا, انتم تم, شاکرون شکر کرنے والے ہو. تو آیت نمبر 80 میں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے زر سے بچائے. بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو خاص خصوصیت دی کہ آپ کی آواز خوبصورت تھی, اور جب آپ اپنی اس خوبصورت آواز کو, اس خوبصورت زبان کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے استعمال کرتے تھے, تو آپ کے ساتھ پرندے اور پہاڑ مل جاتے تھے. اور آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز عطا کی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک قوت اور اللہ تعالیٰ نے وہ ڈالی ہوئی تھی. آپ دیکھیں کہ لوہا کتنا ہارڈ ہوتا ہے, آپ لوہے کو موڑ سکتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی اور ذرہ سازی, یعنی کہ دے از انوینٹر, یعنی کہ جو شیلڈ بنانا ہے, وہ جو آپ جنگوں میں آپ کو شاید استعمال اور طرح سے کی جاتی ہے, لیکن وہ جو شیلڈ ہوتی تھی نا جس میں گولی لگتی ہے, تو آپ شیلڈ آ کے اپنے آپ کو لوہے کی شیلڈ, اگر آپ نے پرانی جنگیں دیکھی ہوں کنگز کی یا موویز میں, تو وہ تلوار کے ساتھ لڑتے اور ایک شیلڈ آگے رکھا کرتے تھے. تو یہ ذرہ سازی اس کی جو موجد ہے حضرت داؤد علیہ السلام, اور سورہ سبا میں بہت ڈیٹیل سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا, اور انہیں ہدایت کی تھی کہ پورے ماپ کی ذرے بنائیں اور اس کی کڑیوں میں اندازوں کے ساتھ جوڑ لگائیں. آپ کے لیے لوہے کو نرم کرنے کے دو معنی لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا, آپ جس طرح چاہتے ہیں اس کی چینز بنا سکتے. چینز آپ نے دیکھی ہے, ایک کڑی کے اندر دوسری کڑی پروئی جاتی ہے اور وہ ایکول لینتھ کی ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے پگھلانے اور ڈھلائی کا کام سکھایا, اور آپ کا زمانہ اتنا پرانا تھا, اور یہی زمانہ آئرن ایج کہلایا جاتا ہے. اور اس سے بہتر جو لوہے سے تلواریں اور نیزے یا دوسری چیزیں بنائی جاتی تھی, اس میں کیا کرتے تھے, لوہے کو آگ میں تپایا جاتا تھا. جو وہ آگ میں سرخ ہو جاتے تھے, اس کو کود کود کر ایسی چیزیں, وہ جو ہوتے نا ڈنڈے مار مار کے, وہ لوہے کے وہ مار کے پھر ایسی چیزیں تیار کی جاتی تھی. تو لوہے کی ڈھلائی کے فن سے صرف کچھ اقوام واقف تھی, تاہم یہ سب کچھ صیغہ راز ہی میں رکھا جاتا, اور جنگی اغراض کے لیے لوہے کی ذرے بنانے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے شروع کیا. اور لڑائی کے دوران اپنی حفاظت کے لیے ذرہ چونکہ ایک اہم ہتھیار تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے پوری ہیومینٹی کو ذرہ سازی کا فن سکھایا. اور واضح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے, بلکہ اپنی ہاتھ کی کمائی پہ گزر اتار کرتے تھے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے جو بھی حکمران ہوتا ہے, وہ جب کسی پوسٹ پر آتا ہے تو وہ ایک تھوڑی سی اپنی تنخواہ لیتا ہے اس ایڈمنسٹریشن کی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر نیک اور پاکیزہ انسان تھے کہ وہ جو کچھ اپنی ہاتھ کی کمائی سے ارن کرتے تھے بس وہی کماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پہ زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ جانور پہ زین کسنے کا حکم دیتے, اور ابھی زین پوری طرح کسی بھی نہیں جاتی تھی, اور آپ زبور پڑھ چکے, اور آپ کی گزر اوقات صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کے تھی. یہ بھی بخاری ہی کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا.
تو جسے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آئرن ایج ہے، جو آئرن آپ کے ہاتھ پہ نرم ہو جاتا تھا اور آپ اس کی ڈفرنٹ شیپس بنا سکتے تھے، یہ بھی ذرہ سازی کا بھی جو ہنر ہے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور یہ 1000 یا 1200 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب اور ساتھ اللہ تعالیٰ بہت پیاری آگے جو بات آئے تو غور کریں، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ جو میں نے سارے انعامات دیے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے. اور یہ بات سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں آپ سے پوچھوں اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی نعمتیں آپ کی باڈی کے اندر ہے. جیسے میں اکثر کہتی ہوں، جیسے آج کل کورونا کے سلسلے میں وینٹیلیشن آپ دیکھتے ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے نا، آپ دیکھتے ہیں ان سے 1-1 لاکھ روپے پر ڈے وہ دے رہے ہیں وینٹیلیٹر کا، اور اس وقت میں اور آپ فری آکسیجن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو لوگ بات نہیں کر پاتے آپ ان سے پوچھے زبان کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ سن نہیں پاتے ان سے پوچھے کان کتنی بڑی نعمت ہے. ایسے ہی ہے نا. آج کل ایک کچھ عمر کے باوجود جیسے ہمارے بڑے بزرگوں کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، نیز میں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں ان سے پوچھیں کہ جب وہ جوانی میں کیسے بھاگ دوڑ کرتے تھے اور اب ان کے لیے اپنا واش روم تک ہی جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں بات. تو میں کیا بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو ہم نے اردو سے ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور ہر آیت کو اس کو امپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس آیت نمبر 80 سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. اور اس کی شکر گزاری ایک تو منہ سے ہوتا ہے الحمدللہ، دوسرا اس کا ہوتا ہے نماز پڑھ کر، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو نعمتیں، جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو آپ اللہ کے لیے، اللہ کے لوگوں کے پر استعمال کریں. زبان دی ہے، اگر آپ اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں گی، اس زبان سے اللہ کا کلام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچائیں گی، تو اس زبان کا حق ادا ہوگا. ٹھیک ہے. کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اس کا حق یہ ہوگا کہ ہم حق بات سنیں، غلط باتیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، اور جھوٹ نہ سنیں، اور اس طرح کی چیزیں نہ سنیں، اور حق اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتیں آگے ٹرانسفر کریں. تو ایک لسٹ آف تھنگز ہے. اگر ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں، لسٹ آف تھنگز ہے. میں تو کہتی ہوں کہ کچھ لوگ تو اس قدر کنجوس ہوتے ہیں کہ اگر ایک گاڑی آپ کے پاس ہے اور ایک جگہ آپ نے جانا ہے تو ہر بندہ چاہے 2 گھر چھوڑ کے 3 گھر چھوڑ کے وہ سب کہیں گے اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، مصیبت پڑی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں. بات یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، اگر آپ اس گاڑی میں کسی اور کو سوار کر کے کسی جگہ لے جائیں تو آپ نے اس گاڑی کے حق ادا کیا، نعمت کا. مجھے آج میں جس مقام پر ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد، اس میں میرے ڈیڈی کا، میری والدہ کا، میرے ہسبینڈ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو میرے ڈیڈی جو تھے ان کا کام تھا باٹا پور سے، اور باٹا پور یہاں سے نا واگا بارڈر کے پاس ہوتا تھا. اور اکثر ان کو کئی لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ان کے ساتھ بزنس، آپ ادھر جا رہے ہیں ہمیں وہاں پہ ڈراپ کر دیں گے. ڈیڈی ایک سیکنڈ لگائے بغیر کہتے تھے ہاں آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. حالانکہ انہوں نے وہاں جانا نہیں ہوتا تھا. اتنی دور اس بندے کو شرمندہ کیے بغیر اس کو وہاں پہ اتار کے آتے تھے. میں آج بھی اس چیز کو یاد کرتی ہوں. اور اسی طرح بے شمار اور بھی واقعات ہیں کہ آپ جب کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی کمفرٹ کے لیے اور اس کو شرمندہ کیے بغیر آپ اپنی نعمت میں اس کو اپنا ساتھ شریک کرتے ہیں تو آپ اس نعمت کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. تو کوشش اب آئندہ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اس میں دوسروں کو بھی شریک بنائیں. آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ، اس میں کسی اور کو شریک بنا لیں. تو بہرحال ہم نے یہاں پہ شکر کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے. آیت نمبر 181. اب یہاں پہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کی وہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ولی سلیمان، اور لیے سلیمان کے، ریحا، ری کہتے ہوا، آصفات، آصف کہتے تیز چلنے والی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے آندھی بھی کہا جاتا ہے، آصفہ. تجری، چلتی ہے، تجری، تجری چلنے کو کہتے ہیں. بی امرے ہی، ب میں نے ساتھ، امر میں نے حکم، اور ہی اس کے حکم سے. الل ارض،
तरफ जमीन के अल्लाह की वो जो बारकना उर्दू में भी बरकत है और ना हमने बरकत दी फीहा इसमें वो कुन्ना और है हम भी कुल्ली शैइन हर चीज के आलिमीन बस एक ही लफ्ज है नेक्स्ट पेज में आलिमीन जानने वाले। अच्छा जी आयत नंबर 81 है वली सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम के री हवा आसिफातन तेज आंधी को कहा जाता है तजरी के चलती थी बी अमरीन साथ उसके हुक्म के इलल अर्द जमीन की तरफ। तो बा मुहावरा हुआ कि हमने तेज हवा सुलेमान के ताबे फरमान करती थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी यानी कि शाम में और हम हर चीज से खबरदार है। अब यहाँ पे बात की जा रही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इनामात की कि पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बताया गया आवाज थी और जो आपके हाथ में लोहा मोम बन जाता था। हजरत सुलेमान का अल्लाह ताला ने एक जो उनको मौजा दिया था कि तंदो तेज हवा इनके लिए मुसख्खर कर दी गई। वो हवा को जिस तरह हुक्म देते थे वो आपके ताबे फरमान रहती थी और इस तरह आप एक माह का सफर सिर्फ चंद घंटों यानी कि 3 से 6 घंटों के दरमियान में कर लिया करते थे। अब आप देखिए ना जैसे आजकल कराची की टिकट बड़ी कहते हैं सस्ती हुई है 12-13 हजार में जाया जा रहा है और जो लोग उन्होंने रेगुलर टिकट में लेके गए हुए हैं आपको पता है वो 60-60 हजार में भी आना जाना हुआ था और अगर आप बाय रोड भी जाएं तो भी आप देखिए कि कितना टाइम लगता है। अभी मैं सिर्फ टाइम की बात कर रही हूँ टाइम में आप जाएं तो आप कराची में जाने में कितना टाइम लगता है और वही कराची आप बाय एयर जाएं तो आप 1 घंटा 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छा जी आप रोशनी पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम